السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ میں واپس آ گئی، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ پہلی جو ایپیسوڈ تھی وہ تارا کی برتھ ڈے کی خوشی میں تھی، اور یہ والی جو ایپیسوڈ ہے وہ آپ کی ڈیلی وائز ایپیسوڈ ہے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ لیٹس اسٹارٹ۔ جان عشقم قسط نمبر 98، تحریر عریج شاہ۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ وہ کیا تمہاری کوئی ملازم لگتی ہے جس پر تم اس طرح سے چلا رہی ہو، سختی کر رہی ہو؟ تم بھی اس گھر کا ایک فرد ہو، کوئی مالک نہیں اس گھر کی، جو میری بیٹی سے اس طرح سے بات کرو گی۔ کیا غلطی کی ہے اس نے جو تم اس پر بد لحاظی سے چلا رہی ہو؟ کیوں اس پر اتنی سختی کر رہی ہو؟ کب تم نے اس کے لیے ناشتے کی میز پر انتظار کیا ہے؟ یا کب تم نے اس کے لیے رات کا کھانا شروع کرنے سے پہلے انتظار کیا ہے؟ کب کون سی جگہ پر یہ تمہیں بے فضول نظر آئی ہے؟ تم اس سے اس طرح سے بات کر رہی ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کی؟ میں نے تمہیں اس گھر آنے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی اس کے گھر آنے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ کسی طرح کی کوئی زیادتی برداشت نہیں کروں گا۔ اگر عبداللہ کے ساتھ تمہارے رویے پر میں نے کبھی کوئی سوال نہیں اٹھایا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میری بیٹی سے وہی رویہ رکھو گی۔ عبداللہ سمجھدار تھا، تمہاری فضولیات برداشت کرتا رہا۔ اس نے کبھی تمہارے ساتھ آگے سے بدتمیزی نہیں کی، کوئی الٹا سیدھا جواب نہیں دیا، جبکہ اگر وہ چاہتا تو تمہیں بہت اچھے طریقے سے تمہارے طنز کا جواب دے سکتا تھا، تمہارے فضول کے طعنوں کا جواب دے سکتا تھا، لیکن اس نے ہمیشہ ایک دائرہ تمہارے ارد گرد رکھا جسے وہ عزت کا دائرہ کہتا ہے۔ اس نے ہمیشہ تمہاری عزت کی، صرف اس لیے کیونکہ تم اس کی ماں کی جگہ اس گھر آئی ہو۔ اس نے تمہیں وہ عزت احترام دیا جس کے تم قابل بھی نہیں تھی۔ اس نے کبھی اونچی آواز میں تم سے بات تک نہیں کی، تمہارے ہر تلخ جملے کو، تمہارے سرد رویے کو خاموشی سے سہ گیا۔ اسی لیے تمہارے سوتیلے پن کے ساتھ بھی ماں کا رتبہ جڑا ہوا ہے۔ تم نے اسے دن رات ہرٹ کیا، وہ گھر سے دور چلا گیا، لیکن تمہارے ساتھ برا رویہ نہیں رکھا، اور آج تم وہی رویہ میری بیٹی کے ساتھ رکھ رہی ہو۔ ایک بات کان کھول کر سن لو بیگم، میں نے تم سے شادی صرف اور صرف اس اولاد کے لیے کی تھی، ورنہ مجھے میری بیوی افرا کے علاوہ کسی دوسری عورت کی تمنا نہیں تھی۔ تم اس گھر میں صرف اور صرف بچوں کی وجہ سے آئی تھی، اور تم انہی کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتی ہو۔ آج تمہاری وجہ سے میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور یہ چیز میں برداشت نہیں کر سکتا۔ بہت منتوں مرادوں کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو واپس پایا ہے۔ خبردار جو تم نے اس کا دل دکھانے کی کوشش کی، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تمہارے ساتھ میرا کیا تعلق ہے۔ وہ بے حد غصے سے کہہ رہے تھے، ان کے منہ سے چنگاریاں برس رہی تھیں، جبکہ وہ حیرانگی سے بس یہ پلٹنے والے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ لڑکی جو تھوڑی دیر پہلے انہیں بہت معصوم اور سیدھی سادی لگ رہی تھی، اب اس کے آنسوؤں کے پیچھے مسکراہٹ نے جیسے اس پر سب کچھ واضح کر دیا تھا۔ یقیناً یہ سارا ڈرامہ اس نے مہربان شاہ کو دیکھنے کے بعد ہی کیا تھا۔ مہربان شاہ بہت غصے میں نظر آ رہے تھے۔ ان کا فون بجا تو وہ اپنا موبائل فون لیے سیڑھیوں سے نیچے اتر گئے۔
جبکہ جاتے جاتے انائش کو کمرے میں جا کر آرام کرنے کے لیے کہا تھا۔ اب وہ دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے ایک شاطر مسکراہٹ اپنے لبوں پہ سجائے انہیں دیکھ رہی تھی۔ دی اسٹیپ مدر، اپنی خالہ سے میں نے تہذیب اور تربیت تو نہیں سیکھی، لیکن جھوٹ کے آنسو بہانا سیکھ لیا ہے۔ اور پلیز مجھ سے پنگا مت لیجیے گا، میں آپ کی سوچ سے زیادہ چالاک ہوں۔ یہ تو شروعات ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا کیا۔ سن تو لیا ہی ہوگا آپ نے، میرے باپ کو نہ تو کل آپ کی ضرورت تھی اور نہ ہی آج آپ کی تمنا ہے۔ اسی لیے مجھ سے بات کرتے ہوئے ایک بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ دادا جان کے بعد اس گھر کی سربراہ شاید آپ ہوں گی، لیکن اس خاندان کی اکلوتی پوتی میں ہوں، اور آپ سے زیادہ یہاں میری چلے گی۔ اگلی دفعہ میرے سامنے گردن اکڑا کے بات مت کیجیے گا، کیونکہ میری خالہ نے مجھے سچ میں کسی طرح کی کوئی تہذیب تربیت نہیں سکھائی، اور جو سکھایا ہے وہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ گڈ نائٹ۔ وہ مسکرا کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ چاچی بیگم بس اس کی چھوڑی ہوئی راہ دیکھ رہی تھی۔ یہ لڑکی ضرورت سے زیادہ چالاک تھی، وہ اسے معصوم سمجھ کر غلطی کر رہی تھی۔ اگر اس کی ماں نے اس کے باپ کو ایک ہی نظر میں اپنا نہ بنا لیا ہوتا تو شاید وہ اس کی ماں کی جگہ نہیں بلکہ اپنی جگہ ہوتی۔ لیکن یہ بھی قدرت کا ایک کھیل تھا۔ مہربان شاہ نے افرا سے شادی کر لی، اور ان کی شادی ان گھر والوں نے کسی اور آدمی سے کر دی۔ شادی کے 11 سال بعد جب انہیں کوئی اولاد نہ ہوئی تو شوہر اور سسرال والوں کی لڑائی سے تنگ آ کر طلاق لے بیٹھی، تو وہی شخص ان کے نصیب میں واپس لکھ دیا گیا، لیکن 2 بچوں کے ساتھ۔ اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی اور نہ ہی اسے بچوں سے کوئی لینا دینا تھا۔ انائش تو اس کے نکاح والے دن ہی غائب ہو چکی تھی، جبکہ عبداللہ کوئی بالکل چھوٹا سا معصوم سا بچہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک 11 سال کا اچھا خاصا سمجھدار بچہ تھا، جس نے شروع میں ہی اس کے وجود میں اپنی ماں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ نہ تو اس عورت میں وہ اپنی ماں پا سکتا ہے اور نہ ہی اس عورت کو اولاد کی کوئی خواہش ہے۔ اس کے سرد و تلخ رویے نے عبداللہ کو اپنے آپ ہی اس سے دور کر دیا۔ وہ تقریباً 6 ماہ ان کے پاس رہا تھا اور پھر اپنی پڑھائی کے لیے ہاسٹل چلا گیا۔ اس کی واپسی ہوئی تب بھی اس عورت کا رویہ اس سے کافی لیا دیا تھا، اور پھر وہ اکثر اس کی ماں کے بارے میں ایسے الفاظ کہہ جاتی تھی کہ وہ سن کر رہ جاتا، لیکن آگے سے اس نے کبھی ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی، نہ ہی اس عورت کے ساتھ برا رویہ رکھا تھا، اور نہ ہی کبھی اس کی اپنے باپ سے شکایت کی تھی۔ وہ اپنے گھر میں کسی طرح کی کوئی لڑائی نہیں چاہتا تھا، جبکہ اس کی اس بات کو چاچی بیگم بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی۔ وہ اکثر اسے ٹارچر کرنے لگی تھی، اسے اس کی ماں کے نام پر تنگ کرتی، اور اکثر تو یہ کہتی کہ تمہاری ماں بھاگ کر یہاں آئی تھی، اور وہ خاموشی سے ہر بات برداشت کر جاتا۔ پھر وہ اپنی ہائر اسٹڈیز کے لیے امریکہ چلا گیا، اور پھر جب اس کی واپسی ہوئی تو اس نے خود ہی چاچی بیگم سے اپنا تعلق ختم کر لیا تھا۔ وہ نہ تو اس جگہ جاتا تھا جہاں وہ پائی جاتی تھی، اور نہ ہی خود سے کبھی انہیں مخاطب کرتا تھا۔ اس طرح سے یہ ستیلے پن کا رشتہ پیدا ہی نہیں ہوا، لیکن وہ اس کی سوچ سے کہیں درجے آگے نکلی تھی۔
لیکن آج سے ایک اور بات پتہ چلی تھی۔ مہربان شاہ عبداللہ کے ساتھ اس رویے سے واقف تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ مہربان شاہ نے کبھی انہیں کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ تائی امی کی غیر موجودگی میں وہ گھر کے نوکروں پر تو خوب حکم چلا پائی تھی، لیکن اپنے شوہر کے دل میں اپنی جگہ کبھی بھی نہیں بنا پائی تھی۔ ان کے دل میں آج بھی صرف اور صرف افرا بستی تھی۔ ان کی روٹین کے بارے میں دادا جان بھی خوب جانتے تھے، لیکن گھر کی عورتوں کے جھگڑوں میں پڑنا بالکل پسند نہیں تھا، اور پھر ذرا سی بات کو لے کر اپنی بہو سے بحث نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ان سب معاملوں میں کبھی پڑے ہی نہیں تھے۔ ہاں، لیکن اکثر مہربان شاہ کی زندگی دیکھ کر انہیں افسوس ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی زندگی کا غلط فیصلہ کر دیا تھا۔ جی بولیں، آپ نے مجھے بلایا؟ وہ کمرے کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی، جہاں امریش اور مقدم بیٹھے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ امریش نے خود ہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ ان سب میں انائش کو شامل کرے گی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ انایا اس کے بلانے پر نہیں آئے گی، لیکن انائش کے بلانے پر ضرور آئے گی۔ آؤ انائش، اندر آؤ، ہمیں تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ دراصل گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے تم جانتی تو ہو۔ جیسا کہ تمہیں پتہ ہے کہ دادا جان نے شرط رکھی ہے کہ اگر انایا مقدم کو معاف کرتی ہے تو اسی کنڈیشن میں زراور اور زرشے گھر واپس آ سکتے ہیں۔ دیکھو، انایا مقدم کی شکل تک دیکھنے کی روادار نہیں ہے، وہ انہیں دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ ایسے میں انہیں معاف کرنے کے لیے منانا تقریباً ناممکن ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں انایا جن حالات سے گزر رہی ہے، ایسے میں یہ سب کچھ اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن یہ گھر ٹوٹ رہا ہے۔ اتنی مشکل کے بعد، اتنے سالوں کے بعد دادا جان کو ان کی بچھڑی پوتی واپس ملی ہے، اس گھر کو اس کی بیٹی واپس ملی ہے۔ 4 سال بعد بیٹا گھر واپس آیا ہے، ہمیں معافی ملی، اور پھر اچانک زراور کی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے دادا جان نے اسے گھر سے الگ کر دیا۔ زرشے اسے معاف کر چکی ہے، وہ ہر چیز بھول بھال کر اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کو تیار ہے۔ زراور کی غلطی اتنی بڑی نہیں تھی کہ اسے مقدم کے برابر سزا دی جائے۔ ہم یہ گھر واپس جوڑنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا صرف تب ممکن ہے جب انایا مقدم کو معاف کرتی ہے، اور ایسا تب ہی ہوگا جب انایا ان کی بات سنے گی، کوشش کرے گی ان کو سمجھنے کی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے اسے سمجھا رہی تھی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، بتائیں میں آپ لوگوں کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اس میں مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں کرنے کی کوشش کروں گی۔ انایا کو کہاں بلانا ہے؟ اسے ان دونوں کی بات بالکل ٹھیک لگ رہی تھی، اور وہ ان کی مدد بھی کرنا چاہتی تھی، وہ ان کا ساتھ بھی دے رہی تھی۔ کسی بھی جگہ پر جہاں انایا آسانی سے آ سکے، اور مقدم وہاں پہلے آ جائیں گے، اور پھر ہم انایا سے بات کر لیں گے، اور شناور نہ ہو، کیونکہ شناور کے وہاں ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وہ ہمیں اس سے بات کرنے کا موقع نہیں دے گا۔ وہ تو ویسے بھی مقدم کو 2-3 بار کہہ چکا ہے کہ وہ انایا کے سامنے بھی
نہ آیا کرے، کیونکہ وہ ان سے خوف زدہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ایسا ہی سب کچھ چلتا رہا تو تم خود سوچو کہ یہ بات آگے کیسے بڑھے گی۔ ہم کب انایا کو اس بات کے لیے منا پائیں گے کہ وہ مقدم کو معاف کر دے؟ اگر وہ خود ہی ان سے دور بھاگتی رہے گی تو ہم کیسے اسے اس بات کے لیے راضی کریں گے؟ ان دونوں کو ایک دفعہ ملنا پڑے گا، ایک دوسرے سے بات کرنی پڑے گی، اس چیز کو سمجھنا پڑے گا، پھر ہی جا کر اس چیز کا کوئی حل نکلے گا۔ صرف اسی کنڈیشن میں دادا جان زراور کو واپس اس گھر میں لائیں گے اور یہ گھر ایک بار پھر سے جڑ جائے گا۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، ہم سب ایک نارمل زندگی گزاریں، ایک ساتھ رہیں، اپنے اس گھر میں بے شمار خوشیوں کے ساتھ؟ وہ اس کا چہرہ تھامے اسے بہت پیار سے کہہ رہی تھی، جبکہ انائش نے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ اس کی مدد ضرور کرے گی۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ انایا کو باہر لے کر کیسے جائے گی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے شاپنگ کے بہانے باہر لے کر جائے گی اور وہاں اس کی ملاقات ان دونوں سے کروائے گی، اور پھر ممکن تھا کہ وہ دونوں مل کر اسے حالات کی سنگینی کا احساس دلاتے۔ اور انایا زراور سے بہت محبت کرتی تھی، اسے یقین تھا کہ زراور کے لیے وہ تھوڑی سی ہمت ضرور دکھائے گی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ نمبر 98۔ مجھے میسیجز آ رہے ہیں ای بک کے حوالے سے کہ ای بک فری کیسے ملے گی۔ جناب، ای بک میں ساری انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گی، PDF میں بھی اپلوڈ کر دوں گی، YouTube پہ بھی اپلوڈ کر دوں گی، اور انشاءاللہ بہت جلد میں کر دوں گی۔ جیسے 10,000 سبسکرائبرز پورے ہوں گے اس چینل کے تو ویسے ہی میں اپلوڈ کر دوں گی۔ جتنی میں نے ای بکس لکھی ہیں انشاءاللہ میں ساری کی ساری ایک ہی بار میں اپلوڈ کر دوں گی، جو کہ آپ لوگ جب چاہے اس کو ریڈ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ میں اپنے چینلز پہ بھی اپلوڈ کروں گی، میں اپنی ویب سائٹ پہ بھی PDF کی صورت میں بھی اپلوڈ کر دوں گی، تو آپ کو بآسانی سارے PDF میرے ناولوں کے مل جائیں گے۔ اور میرے ناول تو میرا ہے صنم تو میرا ہمدم، اس ناول کا نام میں نے چینج کر کے سول میٹ رکھا تھا۔ تو آپ کو جو سول میٹ ناول ویب سائٹ کتاب نگری سے ملے گا وہ میرا وہی ناول ہے جس کا نام تو میرا ہے صنم تو میرا ہمدم، جس کی تصویر میں نے کسی زمانے میں انسٹاگرام پہ لگائی تھی، جو اچانک وائرل ہو گئی ہے، اور اس کے وائرل ہونے کی وجہ سے مجھے مسلسل میسیجز آ رہے ہیں کہ یہ ناول کون سا ہے، ہم نے نہیں ریڈ کیا ہوا۔ تو جناب، یہ ناول یہی ہے سول میٹ، جو کہ میں نے شاید 2019 کے دسمبر یا 2020 جنوری فیبرری میں لکھا تھا۔ تو یہ کافی اولڈ ناول ہے، آپ لوگ بآسانی اس کو پڑھ سکتے ہو۔ سول میٹ بائی ارید شاہ لکھیں تو گوگل پہ تو آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا ناول آپ لوگ بول رہے ہیں اس کا نام ہے طلبگار تیری چاہتوں کے، اور یہ آپ کو ویب سائٹ پہ ملے گا، ریڈرز چوائس سم تھنگ اس طرح کی کوئی ویب سائٹ کا نام ہے، مجھے نام کلیئرلی نہیں آتا، تو یہ آپ کو صرف اسی ویب سائٹ پہ ملے گا۔ اور یہی بس 2 ناول ہیں جو میں نے ادر ویب سائٹس کے لیے لکھے ہوئے ہیں، باقی انشاءاللہ میں سب کے سب اپنے پیج پر پوسٹ کر دوں گی، تو آپ لوگ وہاں سے بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں یہاں پر بھی ساتھ ساتھ پوسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، جیسے ٹائم ملتا ہے میں پوسٹ کرتی رہوں گی۔ تو اب ملتے ہیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔